نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم اسے اپنا مقصد بنا کے چلتے ہیں، حضور کے طریقے کو یا حضور کے مشن کو، ان کے اس اسوے کو ہم اپنے لیے نمونہ مان کر اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پیروی کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اتباع کی کوشش کرتے ہیں، یا ارادہ کرتے ہیں یا ٹھان لیتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اس کے بڑے بڑے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات پھیلانے کا مرحلہ ہے، ایجوکیشن کا مرحلہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مرحلہ ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹکرانے کا مرحلہ ہے، یہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے کا مرحلہ ہے، یہ توڑ پھوڑ دینے کا مرحلہ ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام قائم کر دینے کا مرحلہ ہے۔ اور اس کو اگر ہم سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا مرحلہ وہ ہے جو مکی دور کہلاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے۔ میں نے ایک بڑی تفصیلی بات مختصراً آپ کے سامنے صرف کنیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو آگے بات کرنے چلا ہوں تو بیچ میں خلا نہ رہ جائے، یہ آپ کے سامنے، میں نے تفصیل میں نہیں گیا ہوں، اس لیے کہ اگر تفصیل میں کسی نے جانا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کرے گا تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھنے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، ہمارے دور میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مشن بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہے، انہوں نے اس پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کو خوب سمجھا ہے۔ وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں تبلیغی جماعت کے یہاں بھی نظر آتا ہے، وہ ہمیں مولانا مودودی کے یہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور تقریباً ہماری یہ ساری تحریکیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو مکی دور میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو مدنی دور کے تھے، جن کو ہم نے مکی دور میں اختیار کر لیا۔ منہج سے متعلق کاموں کی کہہ رہا ہوں۔ اگر روزے مدینے میں آ کے فرض ہوئے ہیں تو وہ آج کسی نے ان کا انکار نہیں کیا ہے کہ ہم مکی دور میں ہیں تو روزے نہیں رکھیں گے، رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ نہ رکھیں۔ شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شریعت تو مکمل ہو گئی، وہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ منہج، طریقہ کار، میتھڈولوجی، اس کے اعتبار سے مکی دور میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب پیئیں گے کہ مکی دور میں شراب حلال تھی یا حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور، جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں آ گئی کہ آپ نظام کے ساتھ ٹکرا لیں، تب تک آپ نے صبر کرنا ہے، پیسیو رہنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس حد تک رکھیں۔ لیکن اس میں کچھ کام ایسے ہو گئے جو اصلاً مدنی دور سے متعلق تھے مگر کر مکی دور میں لیے گئے۔ مانا یہ کہ ہم مکی دور میں ہیں، لیکن مدنی دور کا ایک کام ہے جو آپ نے مکی دور میں کر لیا، وہ ہے تنظیم سازی۔ جماعت، اور جماعت بھی بڑی ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، بنیادیں مرصوص۔ تو دیکھیے